السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قابل فخر اور میں ہوں آپ کا میزبان ریاض بھٹی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہم آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروا رہے ہیں کہ جو عرصہ 30 سال سے لاوارث لاشوں اور دیگر مرنے والے افراد کو نہ صرف وہ غسل دے رہے ہیں بلکہ کفن بھی بنا رہے ہیں اور ان کو قبر تک اتارنے کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے جناب حاجی محمد ادریس صاحب۔ ہم انہی کی زبانی پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ کام کب شروع کیا اور کیوں شروع کیا۔ جناب حاجی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں پٹی صاحب کا احسان مند ہوں جی، شکریہ نال ادا کرنا تمام انہیں نظرات ہے کہ میں ایک ایسا مسئلہ ہے سی اس سے بعد میں شروع کیتا ہے۔ کب سے شروع کیا ہے صاحب آپ نے؟ 1991 تو جی، اچھا، 91 تو شروع کیتا ہے۔ ایک میرے تے ایک مسئلہ آ گیا سی، اس دے وچ آ کے میں ایک پریشانی دے عالم میں شروع کیتا، اللہ کیتا وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ حاجی صاحب، ابھی تک آپ تقریباً کتنے لوگوں کو غسل دے چکے ہیں، کفن بنا چکے ہیں اور ان کو قبر تک اتار چکے ہیں؟ اندازاً کتنے لوگ ہوں گے؟ ہزاران دی تعداد جی، اچھا، ہزاران دی تعداد۔ یہ اسپتال کی طرفوں ڈاکٹر من فون کر دیں کہ لاوارث میت آ گیا ہے، تو پھر میں جا کے اس کو کر دینا، کفن بھی پا دینا، غسل بھی دے دینا۔ آپ کے راولپنڈی کے تمام اسپتالوں کے ڈاکٹروں سے رابطے ہیں؟ ہاں جی، تمام اسپتال دے، ہولی فیملی سینٹر اسپتال، سول اسپتال، انہوں کا میرا رابطہ ہوتا ہے اور انہوں نے میں کام کر دینا، جڑا بھی کوئی غریب غربان ہے میں کر دینا۔ اچھا، آپ کفن بھی اپنی طرف سے پہناتے ہیں کہ یا اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت آپ کو کفن کے پیسے دے دیں تو وہ آپ رکھ لیتے ہیں، جو نہ دے تو وہ آپ اپنے پاس کفن؟ جڑا صاحب حیثیت ہے نا اس کو پیسے لے لئی دے، جڑا صاحب حیثیت نہیں اس میں فری کر دوں، لیکن غسل اور کفن ایک جہاں ہے، غریب دا بھی اور جڑا پیسے دینا اس کا بھی۔ اچھا حاجی صاحب، ایک دن میں آپ نے تقریباً کتنے لوگوں کو غسل دیا ہوگا؟ کوئی ایسا ایک دن ہے جس میں بہت زیادہ آپ نے لوگوں کو غسل دیا ہوگا؟ ایک دن میں کتنے افراد ہیں؟ پچھلی بڑی عید نو میں 11 غسل ایک دن دیتے سن، لیکن اکثریت 5-4 تک میں ڈیلی دا غسل دے بیٹھا ہوں۔ اچھا، تقریباً 4-5 تو روزانہ ہی ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی، کبھی نہیں بھی ہوتے ہوں گے؟ نہیں بھی ہوتے۔ اچھا، تو ویسے زیادہ سے زیادہ آپ 11 افراد کو؟ ہاں میں 11 اچھا، اس میں آپ کو اسپتالوں میں جو مریض ڈیڈ باڈیاں آتی ہیں، ہاں جی، ان میں زیادہ تر کون سے ہوتے ہیں؟ قتل کے، ایکسیڈنٹ کے، یا کون سے؟ جہے سول اسپتال آتے ہیں وہ قتل دے ہوتے ہیں یا لاوارث۔ تو ایسا آپ نہلاتے ہوئے اس طرح کے جب میت آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا یا کوئی خوف یا کسی قسم کا کوئی رد عمل ہو؟ جی خوف کھائیے تو پھر غسل نہیں دے سکتا میں، جتنے بھی غسل دینا کلیاں ہی دینا، نال میرے کوئی آدمی نہیں ہوتا، میں کلیاں دینا غسل۔ اچھا حاجی صاحب، یہ بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو غسل دیتے ہوئے، کفن پہناتے ہوئے یا قبر میں میت کو اتارتے ہوئے، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ کے لیے ایک الگ تھلگ واقعہ ہو؟ زندگی دے وچ ایک ایسا واقعہ آیا سی کہ میں غسل دے رہا سا، کشمیر دا بندہ سی، انہوں غسل دے رہا تو ٹینکی دا پانی ہوندا ساڈے کول، اتوں پانی آ رہا سی ٹینکی دا، جلے اس جسم دے تے پی کے تھلے ٹاندا سی تو بہت زیادہ خوشبو سی جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور ایک بندہ رات دے ٹائم میں 9 بجے 4 بندیاں دے نال جنازہ لے کے گیا عیدگاہ دے وچ، کوئی 5واں بندہ نہیں سی، لیکن اتنے پہنچیا تو کہ نامن 4 میت اور بھی سن جنازے دے وچ جنہاں دے لوگ آئے سن، انہوں نے اس کا جنازہ پڑھیا اور اس کی قبر دے وچوں میں خود آپ دیکھا کہ اس نے موتیے کی خوشبو آ رہی سی۔ اچھا حاجی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ جب میتوں کو، ایک تو لاوارث ہوتی ہیں جی، ایک وہ ہوتی ہے جن کا ایک پورا خاندان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ایسا بھی تو واقعہ ہوگا آپ کے کہ آپ کسی بڑی فیملی کو یا جن کے گھر کے جوان بیٹے بھی ہوں گے فوت ہونے والے کے، پوتے بھی ہوں گے، نواسے ہوں گے، تو کفن کے دوران وہ لوگوں میں سے کوئی بھی آگے نہ آتا ہو آپ کے کہنے کے باوجود بھی وہ غسل دینے میں یا کفن دلانے میں یا قبر میں
اتارنے میں وہ لوگ آگے نہیں آتے؟ کیا ایسا بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک شریعت کہ جڑے لوگ یہ غسل دین نال نہ بیٹا نہ کوئی رشتہ دار نے نہ دے، ایک ڈر لگتا ہے، یہ ڈر دین۔ میں تقریباً شروع تو کلے ہی دینا وا، جن کسی کے گھر بھی جانا میں کلے ہی غسل دینا، یہ لوگ ڈر دین۔ میں ایک بھی میت میں آیا جس 130 سال PF میں دے کول، اس دے ادھے وال سفید سن ادھے کالے سن، وہ 130 سال کی عمر سی۔ میں اس لڑکے نو کہا، میں کہ یار تیرا کیا لگتا ہے؟ کہندا ہے میں دی چوتھی پیڑھی چوں، لیکن اللہ دا نیک بندہ سی تے چہرے دے تے رونق سی۔ ایسی بھی دنیا دے بندے آئے، لیکن انہوں نے بڑی میرے نال ہمدردی کی، نال میرے رل کے انہوں غسل دیتا، دل نہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک والدین نو یا کسی بزرگ نو غسل دینا، نال ہیلپ کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا حاجی صاحب، کبھی ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا غسل کے دوران خاص کر کے اور کفن پہناتے ہوئے کہ ایسا بھی کوئی مردہ کہ جو اپنے گھر میں ہی فوت ہوا ہو اور اچھی فیملی سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے جسم سے لگ رہا ہو کہ شاید اس کے گھر والوں نے یا اس کے بچوں نے دوران بیماری اس کی صحیح کیئر نہیں کی، تو جس کی وجہ سے اس کا جسم پہ زخم آ گئے یا کوئی اور آ گیا، اس طرح کے بھی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ بہت سارے واقع ہیں جی کہ جڑے مریض ہیں 8-10 سال بیمار ہونے، انہوں دی بیک سائڈ سے زخم ہو جانے، زیادہ تر مونڈے اور پٹھ دے ہوتے، لیکن وہ اپنے والد نو کیئر نہیں کرتے۔ اصل یہی عبادت ہے۔ اسی جڑے غسل دینے یہ بھی اللہ دے اگے ڈر کے دینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری بخشش کرے، یہ کوئی پرافٹ نہیں۔ ادھی رات نو میرے جتنے بھی غسل ہیں سارے رات دن دے بہت گھٹ ہیں۔ کسی پیران نہیں یقین آنا، سیول اسپتال جا کے میرے متعلق پوچھ سکتا ہے کہ حاجی دریس ہی غسل دینا ہے، اور کئی بندے تو میں دیکھ کے پچھان رہے ہو سن، جنہوں نے گھر میں گیا ہوا غسل دیتے ہو سن، جڑے من پچھان لے وہ خود کہہ سن کہ ہاں بالکل یہ سچ کہہ رہے۔ ناظرین، ابھی آپ جناب حاجی محمد ادریس صاحب کی باتیں سن رہے تھے، جن میں وہ کہہ رہے تھے کہ افسوس کی بات ہے کہ کچھ میتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو نہلانے یا کفن پہنانے میں نہ تو ان کا کوئی بیٹا آگے آتا ہے، نہ ان کا کوئی پوتا یا کوئی اور قریبی عزیز بھائی سامنے آتا ہے، اور قبر میں اتارتے وقت بھی وہ لوگ نہیں آتے۔ اور ایک اور دکھ کی بات جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بھی ڈیڈ باڈیاں ہوتی ہیں جو گھر میں اچھی فیملیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لاوارث نہیں ہوتے، لیکن ان کے جسموں کو، ان کی پیٹھوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو کئی مہینوں تک کسی نے پوچھا تک بھی نہیں، نہ ان کو کروٹ کسی نے بدلائی، نہ ان کو کوئی انہوں نے نہلایا، نہ ان کو صاف کپڑے پہنائے۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ آج ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں آج ہمارے بڑے چلے گئے ہیں، کل ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، کم از کم ہمیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کی گھروں میں خدمت کرنی چاہیے، اور یہ قبر میں اتارنا، غسل دینا اور کفن پہنانا یہ ایک اجر عظیم ہے، اور ہمیں ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ریاض بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔